بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شوگر کے موضوع پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ آج کل ہر کسی کو پتا ہے شوگر کے متعلق، یہاں تک کہ بچے کو پتا ہے کہ شوگر کیا ہے، کیونکہ یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ بہت زیادہ لوگ شوگر کے مریض ہیں، اس لیے ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو شوگر کے متعلق پتا ہے۔ دوستو، شوگر کیا ہے؟ ہمارے جسم میں ایک لبلبہ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے انسولین پیدا کرنا، اور انسولین کا کام ہوتا ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ چینی ہوتی ہے، مٹھاس، شوگر، تو انسولین ضرورت سے زیادہ شوگر کو ختم کرتا ہے۔ لیکن جب لبلبہ کام چھوڑ دیتا ہے، وہ انسولین نہیں بناتا، تو پھر وہ جو ضرورت سے زیادہ چینی ہوتی ہے، مٹھاس اور میٹھا، تو پھر وہ ہمارے خون میں جا کے زیادہ سے زیادہ شامل ہوتا ہے، تو اسے شوگر کہتے ہیں۔ تو جب ہمارے خون میں وہ میٹھا، وہ شوگر زیادہ ملتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہمارے جسم کا خون ہوتا ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر خون کی رفتار کم ہو جاتی ہے، خون کی روانگی، خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، وہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو پھر سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خون جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے پورے جسم میں سپلائی نہیں ہوتا، یعنی جو دور کے اعضاء ہیں، یعنی آپ پاؤں لے لیں اور ہاتھوں کی انگلیاں لے لیں، دماغ لے لیں، یہ چیزیں تھوڑے سے اعضاء جو یہ دور ہے، تو ان اعضاء تک پھر یہ خون صحیح طریقے سے پہنچتا نہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ انسان کا جو جسم ہے وہ کمزوری کا شکار، اور جو شوگر ہے اس کی وجہ سے انسان کو پھر کئی کمزوریاں لاحق ہوتی ہے، جسم میں دردیں، تھکاوٹ، سستی، کاہلی، جوڑوں میں دردیں، اور خون کے رفتار کا بہت زیادہ کم ہو جانا، تو پھر جو دور کے اعضاء وہاں تک خون صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا، تو پھر یہ کافی سارے مسائل جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جتنی کمزوریاں ہیں وہ ساری کی ساری کمزوریاں انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور پھر انسان ایک ایک کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ ہر عضو کمزور ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اور نظر کمزور ہو جاتی ہے، نظر پہ شوگر کی وجہ سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر جوڑ کمزور، اور ہر چھوٹے بڑے جوڑ میں دردیں، ٹانگوں میں دردیں، دماغ میں دردیں، کندھوں میں دردیں، بازوؤں میں دردیں، اور اعضاء کا سن ہو جانا، پاؤں کا سن ہو جانا، بازوؤں کا سن ہو جانا، تو یہ ساری وجوہات شوگر کی وجہ سے انسان جو ہے یہ تمام بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو مسئلہ بنتا ہے، مردانہ کمزوری پر شوگر کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ آپ یوں سمجھ کہ وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، بالکل انسان کے اندر وہ طاقت رہتی نہیں، اور بھی بہت زیادہ شوگر کی وجہ سے انسان مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ شوگر یہ عام بیماری نہیں ہے، اسے عام مت سمجھے اور اسے درانداز نہ کریں، اس پر غور کرے، اس پر فکر کرے، اور اس پر توجہ دے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں۔ نہیں تو شوگر کا جو مرض ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے، انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور انسان بہت زیادہ مسائل کا شکار رہتا ہے شوگر کی وجہ سے۔ اور
اس کے لیے پھر انسان کو چاہیے، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، کہ احتیاط سے کام لیں. ایک تو احتیاط کریں، اور پھر دوائی ضرور کھائیں اور پرہیز کریں. جب تک آپ پرہیز نہیں کرتے تو دوائیوں کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. شوگر کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ واک کرنا ہے اور پرہیز کرنا ہے. جب تک آپ واک نہیں کرتے، جب تک آپ میٹھا چھوڑتے نہیں اور چینی چھوڑتے نہیں، اس وقت تک اگر آپ کہیں گے کہ شوگر میری کنٹرول ہو جائے گی تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے. ایسا نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، شوگر بالکل ختم نہیں ہوتی. ہاں، آپ پرہیز کریں، آپ واک کریں، آپ دوائی کھائیں، اپنا خیال رکھیں تو شوگر کنٹرول رہے گی. اگر آپ شوگر کنٹرول میں رکھتے تو یہ بھی بڑی بات ہے. کئی لوگوں کو شوگر بالکل کنٹرول میں نہیں آتی. تو اگر آپ کے شوگر کنٹرول میں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور کوشش کریں پوری زندگی اسے کنٹرول میں رکھیں، کنٹرول سے باہر نہ جانے دیں. نہیں تو یہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے. تو لہذا آج آپ کے لیے میں ایک ایسا نسخہ بھی لے کے آیا ہوں جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے. عوام بھی استعمال کرے، اور جو میرے حکماء بھائی ہے وہ اپنے دواخانے کی زینت بھی بنائیں اور اس نسخے سے شوگر کے مریضوں کا علاج کرے. بہترین نسخہ ہے. ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جو کہ نہایت شوگر کے مریضوں کے لیے ضروری چیز ہے. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے شوگر کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کمزوری ہو چکی ہے، اور بہت زیادہ آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں. آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور مردانہ طور پر بھی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں شوگر کا علاج کراؤں گا تو صرف شوگر کا علاج نہ کرائیں بلکہ ساتھ ساتھ کمزوری کا بھی علاج کریں. جب تک آپ کمزوری کا علاج ساتھ نہیں کرتے تو شوگر کا علاج اچھے طریقے سے نہیں ہوگا، کیونکہ شوگر کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے. تو جب تک آپ کی کمزوری ختم نہیں ہوتی، قوت مدافعت نہیں بڑھے گی، تو لہذا کہ شوگر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری شوگر کنٹرول میں رہے تو صرف شوگر کا علاج نہ کرے بلکہ ساتھ کمزوری کا بھی علاج کرے. اور جو معالج ہے، جو حکماء حضرات ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس شوگر کا کوئی مریض آتا ہے تو صرف شوگر کا علاج نہ کرے بلکہ شوگر کے علاج کے ساتھ ساتھ آپ اس کی کمزوری کا بھی علاج کریں. تو آج جو میں نسخہ لے کے آیا ہوں وہ ایسا نسخہ ہم نے تیار کیا ہے کہ اس میں صرف شوگر کا علاج نہیں ہے بلکہ شوگر کی وجہ سے جو جسم کے اندر کمزوری آتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کمزوری کا بھی علاج ہے. ایک نسخہ ہے لیکن اس میں شوگر کے اجزاء بھی شامل ہے، وہ اجزاء جو شوگر کے لیے ہیں، اور وہ اجزاء جو کمزوری کے لیے ہیں، طاقت کے اجزاء ہیں، وہ بھی ہم نے شامل کیے ہیں. اور بہترین نسخہ ہم نے ترتیب دیا ہے. تو لہذا یہ نسخہ شوگر والے مریض استعمال کریں، اور حکماء کو بھی چاہیے کہ یہ نسخہ استعمال کرائیں. یہ بہت بہترین نسخہ ہے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوگر پر کنٹرول ہو، میری شوگر کنٹرول میں رہے، زیادہ نہ بڑھے، تو چینی جو ہے نا، چینی میٹھا، وہ آپ کو بالکل چھوڑنا پڑے گا. کبھی جناب میں میٹھا کھاتا ہوں، کبھی نہیں کھاتا، تھوڑا کھاتا ہوں، یہ جو باتیں نہیں، یہ ختم کرنی پڑے گی آپ کو. میٹھا بالکل چھوڑنا پڑے گا. کسی صورت میں میٹھے کے قریب آپ نہ جائیں اگر آپ اپنی زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں. تو میٹھی جو چیزیں ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہے، خاص کر چینی، خاص کر بوتلیں جس میں ڈائریکٹ شوگر ہوتی ہے اور ڈائریکٹ چینی جس میں ہم شامل کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو ہر صورت میں چھوڑ دے. باقی مٹھائی جو میٹھی چیزیں کافی زیادہ ہے، لیکن کچھ چیزوں میں قدرتی طور پہ وہ جو ہے وہ مٹھاس ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا بھی نقصان ہے، لیکن اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان ہم ڈائریکٹ چینی استعمال کرتے ہیں، اس میں زیادہ نقصان ہے. تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوگر کنٹرول میں رہے تو یہ خیال، یہ تصور
اور یہ چیزیں یہ بالکل آپ کو چھوڑنی پڑے گی کہ جناب میں بہت کم میٹھا کھاتا ہوں، بہت کم استعمال کرتا ہوں، نہیں، آپ چھوڑ دیں میٹھے۔ اگر آپ کو اپنی صحت عزیز ہے، اپنی جان عزیز ہے تو چھوڑ دیں، یہ میٹھا بہت نقصان دے۔ یہ تو آپ میٹھا بالکل چھوڑ دیں، کسی میٹھے کے جناب طرف جائے نا۔ ہاں اگر بہت زیادہ دل کرتا ہے تو کبھی کبھی جس میں کوئی قدرتی مٹھاس ہے وہ کبھی کبھی، لیکن وہ بھی تھوڑی مقدار میں، زیادہ نہیں۔ کوشش کریں کہ میٹھے سے آپ نے آپ کو بچا کے رکھے، ایک تو یہ احتیاط کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ واک ضرور کریں، جو شوگر کے مریض ہیں وہ واک ضرور کریں، صبح بھی واک کریں، شام کو بھی واک کریں، چاہے آدھا گھنٹہ کریں، 20 منٹ کریں، جتنا بھی کریں، لیکن واک اپنے اوپر لازم کریں۔ جب تک آپ کا جسم حرکت نہیں کرے گا اور آپ کا جسم حرکت میں نہیں رہے گا تو پھر شوگر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ احتیاط کریں، پرہیز کریں، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے، آپ پرہیز کریں۔ دوسری بات یہ آپ واک لازم کریں اپنے اوپر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دوائی بھی کھائیں، شوگر کی دوائی ضرور کھائیں، شوگر کو کنٹرول میں رکھیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس پر اگر ان چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ڈرے مت، آپ انسان ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، شوگر کا مقابلہ کریں اور اس کے لیے احتیاط کریں، صحت کا خیال رکھیں، جسم کا خیال رکھیں اور اپنا خیال رکھیں، اور شوگر کو چیک کرتے رہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ، 2 ہفتے میں 1 مرتبہ، وہ آپ کی مرضی ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے میری شوگر اب کنٹرول میں ہے۔ اگر تھوڑی سی وہ کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو فوراً آپ پرہیز کی طرف آ جایا کریں، فوراً آپ دوائی کی طرف آ جایا کریں، فوراً آپ واک کی طرف آ جایا کریں۔ تو آئیے نسخہ کی طرف آتے ہیں۔ میں جو نسخہ لے کے آیا ہوں دوستو وہ بہت پیارا نسخہ ہے، اس میں شوگر کا بھی علاج ہے اور شوگر کی وجہ سے جو کمزوری پیدا ہوتی ہے اس کا بھی علاج ہے۔ تو یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ حکیم ہیں، آپ معالج ہیں، تو مریضوں کو یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کروائیں۔ نسخہ کیا ہے؟ ہرمل، میتھرے، کلونجی، زنجبیل، کڑوے جو، تارا میرا، سلفر سیاہ اور السی بریاں، یہ چیزیں ہیں، یہ برابر برابر مقدار آپ لیں۔ لیکن جو کڑوے جو ہے وہ آپ 100 گرام لے لیں، باقی 50 گرام لے لیں، یعنی کڑوے جو 2 گنا لے لیں۔ مثال کے طور پر باقی چیزیں اگر آپ 50 گرام لینا چاہتے ہیں تو کڑوے جو 100 گرام لے لیں۔ ان کا آپ صفو بنائیں، صبح استعمال کریں، شام بھی استعمال کریں، ایک چھوٹا چمچ صبح لے لیا کریں اور ایک چھوٹا چمچ شام کو لے لیا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ دوائی استعمال کریں، کھائیں، انشاءاللہ شوگر بہت جلدی، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، کسی دوائی کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ یہ نسخہ 1 مہینہ استعمال کر کے دیکھ لیں، آپ کی شوگر بالکل کنٹرول میں آ جائے گی، کنٹرول میں آ جائے گی۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جائے گی، مہینے کے اندر آ جائے گی، کیونکہ کافی مریضوں کو ہم نے یہ استعمال کرایا ہے، ایسے مریض کہ جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، دوائیوں کی وجہ سے، کوئی بڑی بڑی دوائیاں انہوں نے کھائی تھی لیکن شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، تو اس نسخہ سے ہم نے ان کے شوگر کو کنٹرول کیا ہے۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے شوگر کو کنٹرول کریں تو پھر یہ نسخہ ضرور بنائیں اور ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں بہت احتیاط کریں، میٹھے کے بالکل قریب نہ جائیں اور واک ضرور کریں اور اس نسخہ کو ضرور استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔